کہ رسول اللہ نے کہا لکھوا لو. ایک شخص نے اٹھا, اس نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اس میں نے 1 یا 2 سال قبل عمران بھائی بریڈ فورڈ حسینیہ میں خمسے کے دوران خمسہ پڑھا تھا. اس میں میں نے اسی حدیث کرتاس کو, لشکر اسامہ کو بھرپور طریقے سے پڑھا تھا. بسم اللہ. اور پھر میری اسی مجلس کے کلپ لے کے ایک پاکستان کے ایک مولانا ہے, اس نے میرے کو پہلے کلپ چلایا اسی مجلس کا بریڈ فورڈ حسینیہ کا. اس نے کہا یہ دیکھیں, یہ کہہ رہا ہے کہ رسول نے کہا لکھوا لو, اور ایک شخص نے کہا, ایک صحابی نے کہا کہ میں نہیں لکھنے دوں گا. تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے یہ کہہ کے الزام صحابی پہ نہیں لگایا, الزام رسول پہ لگا دیا ہے. کیونکہ اگر وہ لکھوانا اتنا ضروری ہوتا کہ اس کے اندر مسلمانوں کی گمراہی سے بچنے کا نسخہ تھا, اور وہ اتنا اہم ڈاکومنٹ تھا, اتنی اہم چیز تھی, اور اس صحابی کے منع کرنے پہ رسول رک گئے, تو اس کا مطلب قصور رسول کا ہوگا. سنیے گا, پھر قصور تو رسول کا ہوا, پھر اس کا مطلب یہ بلیم رسول پہ کر رہا ہے. یا پھر یہ مانے کہ اتنی اہم چیز اور نبی نے اپنے عہدے کا خیال ہی نہیں کیا, اور اللہ نے کہا تھا کہ کہہ دے, اور اس بندے نے کہا نہیں لکھوانا, اور رسول نے نہیں لکھوایا. یہ ڈیوٹی رسول کی تھی لکھوانا, نہیں وہ بندہ لکھوا رہا تھا پھر بھی لکھواتے. آگے بیٹھے ہوئے بندوں نے کہا کیا کہنے, منہ توڑ کے رکھ دیا جی آپ نے شیعہ خطیب کا. اس نے کہا پھر دوسرا حل یہی نکلے گا جناب کہ یا تو وہ بندہ اتنا اہم تھا کہ اس نے کہا نہیں لکھوانا, اور اس کی نہیں میں رسول چپ ہو گئے. تو شیعو یا پھر اس بندے کو اہم سمجھو کہ وہ بندہ اتنا اہم تھا کہ اس نے نبی سے کہا لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ نے کہا پھر جب اس نے نہیں کہہ دیا تو اب نہ لکھوانا. یا پھر یہ مانو کہ وہ پیغام اتنا ضروری نہیں تھا. بات تو آئی. بے شک. اب گیند آ گئی ہمارے کورٹ میں, اب ہم نے پھینکنی ہے واپس. تو میں نے پھر اس کو پھینک دیا, میں اس کو دہرانے لگا. میں نے فوراً گفتگو ریکارڈ کروائی کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ نبی نے نہیں لکھوایا تھا. یہ آپ تک کس نے بات پہنچائی ہے کہ نبی نے لکھوایا؟ لکھوا دیا تھا اسی لمحے, اسی 1 منٹ کے اندر, اسی سیکنڈ میں, اسی بات کے اندر لکھوا دیا. پورا تجسس پیدا کر دیا کہ بھئی لکھوایا ہے نبی نے, لکھوایا ہے, لکھوایا ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں نبی نے لکھوایا ہے. نبی نے کہا تھا میں تمہیں لکھ کے دوں گا کہ تم گمراہ نہ ہوگے. جس کا لکھنا تھا وہی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ ہمیں لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے کہا جو لکھوانا تھا وہ دکھا دیا ہے, اب میں نے گمراہی دکھا دی ہے. اس کا مطلب اس کا اٹھنا ہی محمد کا لکھنا تھا. لکھا گیا, لکھا گیا, لکھا گیا. اب جو بھی حدیث کرتاس لکھے گا وہ لکھے گا کہ نبی نے لکھوانا تھا. نبی کا کام ہوتا ہے ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ کر کے لکھانا. بس نبی اپنے آخری دنوں میں کام مکمل کر گئے. آخری پیغام ہے آخری تقریر کا, اور یہی شیعہ مذہب ہے. نبی کوئی کام زمین پہ ادھورا چھوڑ کے نہیں گئے. نبی کے ذمہ 2 کام تھے, ایک ہدایت کرنا تھا, ایک گمراہی کو ہدایت سے جدا کر کے دکھانا تھا. نبی نے غدیر میں علی کو کھڑا کر کے ہدایت دکھا دی, حجرے میں بندے نے کھڑے ہو کے گمراہی دکھا. فیصلہ عوام پہ ہے. غدیر میں بھی دکھا دیا, حجرے میں بھی دکھا دیا. صدقے.